بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا، معزز لوگوں میں سے ہے، بڑے آدمیوں میں سے وہ آدمی، اللہ تعالیٰ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے دے تو قبول کیا جائے۔ بڑا آدمی ہے، غریب آدمی نہیں، مالدار ہے، اور کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے، یعنی لوگ بھی اس کی بات مانتے ہیں، وہ آدمی کی بات لوگ مانتے ہیں۔ تو آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اور ایک آدمی سامنے سے ساتھ جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بتاؤ یہ آدمی کیسا ہے تمہاری نظر میں؟ اس آدمی نے عرض کیا، رسول اللہ ایک غریب مسلمان ہے۔ کیا ہے؟ ایک غریب مسلمان ہے۔ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے دے تو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ غریب آدمی کون شادی کر لے گا، شادی بھی کوئی نہیں کرے گا۔ لوگ کیا ہے آج کل مال کو دیکھتے ہیں، لوگ آج کل کیا ہے مال کو دیکھتے ہیں، مالدار ہے تو دیتے، نہیں تو نہیں ہے، چاہے اسے کلمہ بھی نہیں آتا ہے، نماز بھی نہیں آتی ہے، کیا ہے معلوم نہیں دین کے بارے میں، پھر بھی کیا ہے مالدار ہے تو اسے نکاح کر لیتے ہیں اپنی بچی کا۔ تو فرماتے ہیں اتنا غریب آدمی ہے، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے دے تو قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے، بڑا آدمی بھی نہیں ہے، اور اگر بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے، غریب آدمی ہے، کون سنے گا اس کی بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پہلے شخص جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو بھی ان سب سے یہ شخص بہتر ہے، یعنی اس مالدار سے بھی یہ غریب آدمی بہتر ہے، اس مالدار سے بھی یہ غریب آدمی بہتر ہے، کیونکہ مسلمان ہے۔ تو اس لحاظ سے کیا ہے، غریبی بھی ایک فضیلت والی چیز ہے۔ آدمی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، پھر بھی غریب ہے، لیکن دین اس کی زندگی میں ہے، شریعت کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، اور شریعت کے باہر وہ زندگی نہیں گزارتا ہو، تو اللہ کی نظر میں یہ سب سے زیادہ محبوب آدمی ہے، پسندیدہ آدمی ہے۔ اور ایک روایت میں فرماتے ہیں، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا خیال تھا انہیں ان صحابی پر فضیلت حاصل ہے جو ان سے مالداری اور بہادری کی وجہ سے کم درجہ کے ہیں۔ ان کے خیال کی صلاح کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کمزوروں اور بے کسوہی کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا خیال تھا، کیا خیال تھا، انہیں کیا سمجھتے تھا، ان صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جو ان سے مالداری اور بہادری کی وجہ سے کم درجے کے ہیں۔ ان کے والد کیا سمجھتے تھا، میں انہاں سے بھی اچھا بڑھ کو ہوں، کیونکہ وہ غریب ہے، مال والے نہیں ہے۔ تو ان کے خیال کی اصلاح کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کمزوروں اور بے کسوہی کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، یعنی تمہیں جو طاقت تمہارے اندر ہے مال کے اعتبار سے یا جسم کے اعتبار سے، یہ تمہارے پاس کوئی کمزور آدمی ہے جس کی وجہ سے آپ کو مدد کی جا رہی ہے، اور تمہیں روزی دی جاتی ہے، تمہیں کھانا دیا جاتا ہے۔ سمجھانے بھی اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اور ایک حدیث دیکھیں گے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی
چھوٹے بھائی ہے، انہوں کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے بڑے بھائی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، کچھ کام نہیں کرتا، ہمیشہ آپ کے پاس رہتا ہے، آپ کی باتوں کو سنتا ہے، مجھے کام کرنا پڑتا، پورا بوجھ میرے اوپر ہے کمانے کا، گھر میں اور لوگ بھی ان کو کھلانا پلانا کپڑا بھی دینا ہے، یہ چھوٹا بھائی کام نہیں کرتا ہے۔ کو شکایت کرتے وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر، تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کمزور بھائی کی وجہ سے جو اللہ پاک ہمارا روزی میں بڑھاتے ہیں، روزی میں برکت ہوتی ہے، اللہ آپ کو دے رہے ہیں، اللہ آپ کو، یعنی کمزور آدمی کو کمزور نہیں سمجھنا، بلکہ کمزور آدمی کی وجہ سے اللہ پاک اس کے گھر والوں کو، اس کے خاندان والوں کو، اس کے بھائیوں کو اللہ روزی دیتے ہیں۔ دیکھو یہ جس میں کیا ہے کہ تمہیں گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مال ملنے پر، بلکہ تمہارے کمزوروں اور بے کسوئی کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اللہ مال دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو مال نہیں ملتا، اس کو روپیہ نہیں ملتا، وہ دین سے پھر جائے گا، وہ اسلام سے پھر جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو مال نہیں دیتے، کیونکہ اگر اس کو مال مل جاتا ہے تو دین سے پھر جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیا تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر اس کو مال نہیں ملتی ہے تو وہ دین سے پھر جائے گا، نماز تک نہیں پڑھے گا، مسجد تک نہیں آئے گا، اور یہ کہے گا اللہ مجھے کیا دیا بھائی، تو اس خیال سے وہ مسجد سے دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے لوگ پھر مال دیتے ہیں تاکہ وہ مسجد کو آ جائے، اور اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کتنا کمائے تو بھی اسے اللہ مال نہیں دیتے ہیں، یعنی برکت تو رہتی ہے لیکن وہ بظاہر وہ مالدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اگر وہ بظاہر مالدار ہو گیا، لکھ پتی ہو گیا، کروڑ پتی ہو گیا، پھر ہلکا والکا وہ مسجد سے دور ہو جائے گا، نماز سے دور ہو جائے گا، دین سے پھر جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے مالدار بناتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے غریب کر دیتا ہے۔ تو مالدار اپنی مالداری میں خوش رہنا ہے، گھمنڈ نہیں کرنا ہے، اور غریبوں پر مدد کرنا ہے، غریبوں کا خیال کرنا ہے، تواضع اختیار کرنا، اپنا جو مال کا حق ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطرہ ہے اور صدقات نافلہ ہے، اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے اس مال کو استعمال کرنا ہے۔ اور غریب بے ہمت نہیں ہونا ہے، بے صبر نہیں ہونا ہے، اور اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا ہے، بلکہ وہ دین کی محنت کرتے رہے، دین پر چلتے رہے اور اپنا تعلق اللہ سے کرتے رہیں گے، تو پھر اس کی زندگی میں مال سے سکون ملنا تھا، وہ سکون اللہ پاک بغیر مال کے بھی عطا فرماتے ہیں اس غریب کو۔ مال کا مقصد کیا ہے؟ سکون، راحت، آرام۔ اگر کسی کو بغیر مال کے وہ مل رہا ہے تو سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ تو ان باتوں کو سمجھنے کے واسطے کیا کرنا ہے؟ غور سے سننا پڑتا ہے، اور پھر ان باتوں کو ہمیں دعوت میں لانا پڑتا ہے، پھر دعا بھی کریں گے، تو اس طریقے سے 3 کام کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ جب زندگی بدل گئی تو انشاءاللہ ہماری سوچ بدل جائے گی، ہماری بات بدل جائے گی، اور ہمارے خیالات بدل جائیں گے، پھر اللہ سے لینے والے بنیں گے، پھر ہمیں اللہ سے لینے والے بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی